امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ صحابہ کا جذبہ دیکھیں۔ حضرت ابو دجانہ جن کا ذکر پہلے ہوا، جنہوں نے وہ تلوار لی تھی، کفار سے لڑتے لڑتے دیکھا کہ اب مسلمانوں پر اور مشکل وقت آیا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، پیٹھ کفار کی طرف کر دی کہ جتنے تیر لگتے ہیں وہ مجھے لگتے رہیں، پیغمبر علیہ السلام کی ذات تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے۔ 80 سے زیادہ زخم حضرت ابو دجانہ کو اس مقام پر ہوئے ہیں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمتیں ہیں۔ اور پھر حضرت طلحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کفار پر تیر برسائے ہیں، جن کو بعد میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور تاریخ کے یاد رکھیں میرے دوستوں، تاریخ جتنے مرضی کسی انسان نے کیوں نہ لکھی ہو، خالق کا کلام اور مخلوق کا کلام کبھی برابر نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اور صحابہ اس سے پہلے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ ذکر قرآن میں ان کا ملتا ہے، ان کو تاریخ کے اوراق میں نہیں دیکھنا چاہیے، وگرنہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا غزوہ احد کے حالات کیا تھے۔ اس غزوہ احد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے جس وقت قربانیاں دی، لیکن ایک لغزش واقعہ ہوئی۔ صحابی معصوم نہیں ہوتا، محفوظ ہوتا ہے، یہ نظریہ بھی یاد رکھیں۔ محفوظ اس لحاظ سے ہماری زبانوں سے صحابہ کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے کہ تمہاری زبانیں کسی صحابی کے خلاف نہیں اٹھ سکتی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ گناہ ان سے سرزد ہوتے رہے، گناہ سرزد ہوتے رہے، غلطیاں ہوتی رہیں، لغزشیں ہوتی رہیں، لیکن ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے بعد کے لوگوں کی زبانوں سے ان کو محفوظ کر دیا کہ تم کسی قسم کی جو ہے ان کے بارے میں جرح نہیں کر سکتے، اس لیے صحابہ کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ آزمائش ان پر آئی، اللہ نے پھر بھی مشرکین کو فاتح نہیں بننے دیا، دوبارہ مسلمان لوٹے۔ جس وقت یہ اعلان ہوا، شیطان نے ایک آواز لگائی، ان محمدن قد قتل، محمد قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا اور فوراً کہا کہ تم کیوں یہاں پر بیٹھے ہو؟ اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں، شہید قتل کر دیے گئے ہیں، تو تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ اسی پر جا کر اپنی موت کو سینے سے لگاؤ جس مقصد کے لیے نبی اکرم اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ اعلان تھا کہ صحابہ پھر واپس لوٹے، دوبارہ پھر میدان سجا، کیونکہ اللہ کی منشا یہ تھی کہ اس کو آزمائش بنانا ہے، مشرکین کو فاتح نہیں بنانا، یہ اللہ کی منشا ہے۔ اب صحابہ واپس لوٹے، آ کر دوبارہ میدان سجا، آخر کار کایا پھر پلٹی، اور لیکن پھر بھی مسلمان واضح فاتح نہیں بن سکے اور جنگ جا کر سرد پڑ گئی۔ ابو سفیان نے اعلان کرنا شروع کر دیا اس وقت کہ کیا محمد زندہ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ، یہ آپ تاریخ کو پڑھیں، یہاں پر آ کر غزوہ احد کے حالات پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کہاں تھے۔ کہنے والے تو ہزاروں باتیں کرتے ہیں، یہ ابو بکر بھی بھاگ گئے، عمر بھی بھاگ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے، خالی یہ کھڑے تھے کیونکہ کافر کو یاد رکھیں، باطل کو یاد رکھیں، فاسق فاجر کو، جو بھی دین اسلام سے یا دین اسلام کی شخصیات سے ٹکرانے والا ہوتا ہے، اس کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ احد ایک آزمائش کا میدان ہے، یہاں سے اپنے مطلب کی باطل نکالنا شروع کر دی۔ ایسا نہیں ہے، جس وقت ابو سفیان نے اعلان کیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جواب دینے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ یہ ٹیلی فون کا دور نہیں تھا کہ حضرت عمر بھاگ گئے تو آپ نے یہاں سے فون کیا، جواب نہیں دینا، پاس تھے، منع کیا نہیں جواب دینا۔ ابو سفیان نے اعلان کیا، کیا ابن ابو قحافہ زندہ ہے؟ جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا ابن خطاب زندہ ہے؟ جواب نہیں دیا۔ ان تینوں بندوں کا اس نے پوچھا، اس کے بعد آگے نہیں پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب تک یہ زندہ ہیں ہماری فتح کبھی مقدر میں نہیں آئے گی۔ یہ ابو سفیان اس وقت سپہ سالار تھا غزوہ احد میں مشرکین کا۔ اس نے کہا محمد زندہ ہیں؟ ابو بکر کے بارے میں پوچھا، عمر کے بارے میں پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جواب نہیں ملا۔ اس نے سمجھا کہ سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے، فوراً کہنے لگا، اعلان کیا کہ جی قد قتلوا، ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، لہذا اب ہم فاتح بن گئے۔ تب تک مسلمان خاموش، لیکن ایک نعرہ اس نے لگایا جس وقت، اولو حبل، حبل زندہ باد۔ یہ نعرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ ہوا، کیونکہ یہ شرکیہ نعرہ ہے، شرک پیغمبر علیہ السلام کو برداشت قطع نہیں۔ کہا عمر جواب دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، جا کر پڑھیے گا، کہا عمر جواب دو۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جواب دیا، کہا اول حبل نہیں، اللہ اعلیٰ، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے برتر ہے۔ فوراً ابو سفیان کے کان کھڑے ہو گئے اس وقت کہ یہ تو آواز عمر کی ہے۔ فوراً کہنے لگا نہیں ہم جیت گئے ہیں۔ فرمایا نہیں تم نہیں جیتے ہو بلکہ تمہارے مقتول بھی اتنے ہی ہیں۔ پھر کہنے لگا ابو سفیان ہاں ہمارے مقتول تمہارے مقتول چلو برابر ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا برابر نہیں ہوئے، قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، ہمارے مقتول جنت میں گئے تمہارے مقتول جہنم میں گئے، تم پھر بھی ناکام ہو۔ اور پھر اس نے کہا کہ آئندہ سال دوبارہ پھر میں آؤں گا۔ ابو سفیان کہنے لگا اور مسلمانوں کی طرف سے پھر یہی دعوت قبول کر لی گئی کہ ہاں ٹھیک ہے دوبارہ پھر میدان سجے گا، وہاں پر